میرے تو دل پہ اس کا یہ جو بوجھ ہے نا، میرا یہ خیال تھا کہ آج ہم یہاں پہ اس چیز کا احاطہ کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں ہم ایسی غلطیاں نہ کریں. یہی بات کریں. لیکن ہو کیا رہا ہے جی کہ میرے بھائی ہیں، بڑے محترم دوست ہیں، انہوں نے اپنی ایک پرلی ٹاک بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوئی تھی اس کو یہاں پہ رکھ دیا، جس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. میں بھٹو صاحب کی 21 دسمبر کی تقریر جو ورکرز میں بھی ہوئی اور میڈیا سے بھی کی، انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ ملک ایسے دوراہے سے گزر رہا ہے کہ میری اور مجیب صاحب کی آپس میں ریکنسیلیشن ہونا بہت لازمی ہے. یہ ایک بڑی 21 دسمبر تھی مجھے جہاں تک یاد آتا ہے. اور انہوں نے کہا، یہ آپ صفدر محمود کی کتاب پڑھ لیں، ڈاکٹر صفدر محمود کی پاکستان کیوں ٹوٹا، 20 دسمبر. اس میں انہوں نے ایک سٹیج کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ میں مجیب الرحمان کو وزیر اعظم ماننے کو تیار ہوں. یہ میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا کہ میری یہ بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ورکرز کو بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت بڑی اہم ضرورت ہے. دیکھیں، بات ہو رہی ہے صوبوں کی مختاری کی. اس وقت کا جو ماحول تھا، اس وقت مشرقی پاکستان جو تھا وہ بڑا صوبہ تھا. چھوٹے صوبوں کے جو لیڈر تھے، جن میں بھٹو صاحب بھی ایک تھے، وہ اس بڑے صوبے کی اس میجورٹی سے خوف زدہ تھے. اور بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہماری مجیب صاحب کے ساتھ ایک ایسی کنسیلیشن ہو جائے کہ ویسٹ پاکستان کے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے بھی حقوق ہو جائیں. اگر یہ کنسیلیشن اس وقت ہو گئی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہوتی. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں، آپ اگر اس وقت کے حالات کو دیکھیں، جو اس وقت ایسی باتیں سامنے آئیں کہ میڈیا کا رول اس وقت بھی کیا تھا. میں ایک بات کی مثال ضرور دینی چاہتا ہوں. ہمارے دوست ہیں، ان بیچاروں نے بڑی معصومیت کے ساتھ لکھا. یہ لکھتے ہیں کنکریاں، ہمارے دوست لکھتے ہیں عباس اتر. انہوں نے بڑی معصومیت سے لکھا کہ ادھر سے تم ادھر سے ہم، نہیں ادھر تم ادھر ہم. اس کا روزنامہ آزاد. اب سن لیں، روزنامہ آزاد. میں کتابی بات نہیں کرتا، ہیڈنگ تھی آزاد کی. آج ان سے پوچھ لیں، انہوں نے کئی دفعہ اپنے کالمز میں لکھا ہے کہ میری اس وقت بھی مراد یہ تھی کہ ادھر ہماری طاقت ہے، ادھر تمہاری طاقت ہے. ہمارے دونوں کو مل کے اس ملک کی تقویت دینی چاہیے اور اس ملک کو مضبوط بنانا چاہیے اور اس ملک کو فوج سے آزاد کرانا چاہیے. لیکن فوج کے اقتدار سے دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک عجیب سما ہے کہ جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ بات ہوئی، کوئی کہتا ہے یہ بات ہوئی. نہیں، اس وقت بھی بھٹو صاحب کی جو پالیسی تھی، مفاہمت کی پالیسی تھی، ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی. بھٹو صاحب کی اگر اس وقت ریکنسیلیشن کو مان لیا جاتا اور مغربی پاکستان کے جو چھوٹے صوبے تھے ان کو بھی اہمیت دی. ایک بات میں آپ کروں گا، دیکھیں بات سنیں. وہ پیر صاحب نے فرمایا ہے اور انہوں نے کہا ہے، آج پچھلے پروگرام میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ 31 دسمبر کو 17ویں ترمیم ختم ہو جائے گی. میں نے کہا تھا ہو جائے گی. مجھے آج بھی یقین ہے کہ اگر 31 دسمبر کو نہیں ہوگی تو 10 جنوری کو ہو جائے گی، جس میں کوئی فرق نہیں. 10 جنوری 2010. میں کہتا ہوں اس میں 31 دسمبر اور 2010 میں کوئی فرق نہیں. اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ. دیکھیں، آپ ہر چیز کی انٹینشن دیکھا کریں. آپ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں. آپ یہ جو کچھ ہم نے بلوچستان میں کیا ہے، جو ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کیا ہے، یہ ہمارا سفر کس طرف ہے؟ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے صوبوں کو خود مختاری دینی ہے اور اندر جو ہماری کمیٹی جو ہے اس کی ایک چیز نہ بھولیں کبھی بھی کہ اس میں پارلیمانی بالادستی ہے کہ ایک کمیٹی پارلیمنٹ نے بنائی تھی، اس کو آپ ایسے معاف نہ کر دیں. ایک منٹ اور سن لیں. اب اس کمیٹی میں یہ چیز ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس لسٹ کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس میں چلی جائے گی، کنکریٹ لسٹ ختم ہو جائے گی اور صوبوں کی خود مختاری بھی آ جائے گی. دیکھیں، ایک چیز اور میں بتاؤں جس کا میں حصہ ہوں. پولیس آرڈر ہے، لوکل باڈیز ہے. یہ میں اس حکومت میں وہ ان باتوں کی کر رہا ہوں جن کے میں حصہ ہوں. پولیس آرڈر میں بھی ہم ان کو صوبوں کو آزادی دے رہے ہیں، لوکل باڈیز میں بھی ان کو آزادی دے رہے ہیں. یہ صوبائی خود مختاری ہے. ہم اس طرف سفر کر رہے ہیں، ہماری مدد کریں. اور آپ کی وزارت جو ہے وہ وزارت قانون و انصاف کے ساتھ ضم ہو گیا. سعید عثمان صدیقی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آج سپریم کورٹ ہے اس کا جو فل بینچ این آر او کیس کی سماعت کر رہا تھا، 17 جج جو ہیں، کیا یہ جج جو ہیں یہ جو پچھلی پاکستان کی سپریم کورٹس کے ججز تھے ان سے آپ کو کچھ مختلف نظر آتے ہیں؟ کیا ان کو ہم سمجھیں کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے؟ جی، یقیناً جس طرح سے
ججز کی بحالی ہوئی ہے تحریک کے ذریعے، تو اس سے یقیناً یہ پریزنٹ سپریم کورٹ جو ہے اس میں بڑا تقویت ہے اس کو، اور بڑا طاقتور ہے اس سپریم کورٹ کے مقابلے میں جو اس وقت پاکستان میں موجود تھا، جس کے اندر آپ نے وہ ججمنٹ دیکھے جس میں تمیز الدین کیس تھا، ڈوسو کیس تھا، نصرت بھٹو کیس تھا، تو یہ آخری کیس جو آپ نے دیکھا ظفر علی شاہ کیس، تو یہ اس یقیناً میرے خیال میں موجودہ سپریم کورٹ، کیونکہ ایک عوامی طاقت اس کے پیچھے موجود ہے، اور ایک تحریک کے ذریعے، ایک عوامی اور سول تحریک کے ذریعے کیونکہ یہ بحال ہوئی ہے، تو یقیناً یہ سپریم کورٹ بہت طاقتور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ عوامی مفاد میں بھی ہوگا اور ملکی مفاد میں بھی ہوگا۔ جی بہت سعید عثمان صدیقی صاحب، یہاں پہ ایک دوبارہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم فخر الدین جی ابراہیم صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ انہیں سپریم کورٹ کے اس نئے کردار کے بعد پاکستان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ پاکستانی قوم اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ابھی تک ہمارے درمیان ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، پھر بدقسمتی سے اس ملک کو ٹوٹتے بھی دیکھا، اور آج وہ شخصیات بہت سے بحرانوں کی جو عینی شاہد ہیں، جب وہ کوئی بات کرتی ہیں تو پوری قوم بہت غور سے ان کی بات سنتی ہے۔ ان میں سے ایک فخر الدین جی ابراہیم صاحب بھی ہیں۔ فخر بھائی، آج پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے، اس کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی امید کا پیغام ہے، کوئی پازیٹیو تھنگ ہے جو آپ ان کو کوئی امید کا پیغام دے سکیں؟ دیکھیے، پہلے میں ایک بات کر دوں، ایسٹ پاکستان کی پلیز پبلش حمود الرحمان کمیشن رپورٹ۔ ٹھیک ہے، یہ پبلش کرنا بہت لازمی ہے، ہم کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی وہاں ہوا کیا۔ آج تک ہمیں وہ رپورٹ ملی نہیں ہے۔ نمبر 1، آپ نے جو سوال کیا، دیکھیے لاسٹ ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کو پی سی او ججز کہتے ہیں، ججز کیس کہتے ہیں، جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن فائل کی تھی 31 جولائی ہاں 2009۔ اب آپ دیکھیے، اس میں واضح طور پہ کہہ دیا، نمبر 1، پہلے تسلیم کیا کہ ہم نے پاس میں غلطیاں کی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 1، 7 لارج بینچ۔ نمبر 2، آئین کی بالادستی۔ نمبر 3، نو ملٹری رول۔ نمبر 4، no validation of military rule by the parliament۔ اور آج ایک بات کر دی، یعنی military rule is now out, please understand, so far as the courts are concerned۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج چیف صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ there are certain basic features in the constitution and parliament بھی ان کو انڈن نہیں کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ ڈیموکریسی، فیڈرلزم، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا راستہ ہمیں اب کھل گیا ہے ہمارے لیے کہ اب غلطیاں کریں گے تو رسپانسبل ہم ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جو 31 جولائی 2009 کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، وہ ایک نئے پاکستان کی طرف مارچ ہے؟ میں بالکل مارچ ٹورڈز اے نیو پاکستان۔ بالکل بالکل جی، اب رویداد خان صاحب، آپ آئی وٹنس ہیں 9 مارچ 2007 سے لے کے آج 16 دسمبر 2009 تک۔ آپ کو اس 2 سال کے دوران کیا بڑی بڑی اچیومنٹس نظر آتی ہیں پاکستانی قوم کی؟ میں تو سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ تھی